گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے اجارہ سے متعلق شرعی احکام۔ اجارہ یعنی کرائے پر، اجرت پر جو ہم کام وغیرہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اسی طرح ملازمت وغیرہ کے جو احکام ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ شرعی احکام آج کے سلسلے کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، آج ہمارا موضوع اجارے سے متعلق، کرائے پر لین دین چیزوں کا یا ملازمت وغیرہ سے متعلق احکام۔ سوال ہے کہ آج کل جیسا کہ جدید دور ہے، ہم اپنی گاڑی وغیرہ ٹھیک کروانے جاتے ہیں، موٹر سائیکل خراب ہو جائے مکینک کے پاس جاتے ہیں، یا اور بھی جو گھر کے جو مشینری وغیرہ ٹھیک کروائی جاتی ہے، تو اب جب ٹھیک کرواتے ہیں تو اس وقت کچھ سامان پرانا بھی نکلتا ہے، تو اکثر مکینک حضرات جو ہے اس پرانے سامان کو بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن وہ سامان بھی گویا کہ ان کی اجرت میں شامل ہوتا ہے۔ کہا تو نہیں جاتا لیکن واپس بھی نہیں کیا جاتا، تو اس طرح ان کا یہ رکھ لینا کیا ہے، وہ بھی اسی حکم میں آتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے اجرت لی ہے، یا یہ جائز کہلائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، اس میں عمومی طور پر جو اجرت طے کی جاتی ہے اس کام کی، وہ علیحدہ سے ہی جو ہے وہ طے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اس سامان سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک، یعنی اگرچہ وہ رکھ لیتے ہیں، ان کا رکھنا یہ ایک علیحدہ پہلو ہے، صحیح، لیکن فی نفس ہی اگر اس چیز کی مارکیٹ کے اندر وہ سامان نکلے یا نہ نکلے، مثال کے طور پہ کوئی لائٹ جو ہے وہ چینج کروائیے، یا لائٹ تھی ہی نہیں، وہ نئی لا کے آپ نے کہا کہ یہ لگا دو، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کے اندر وہ آپ سے پیسے جو ہے وہ اتنے ہی چارج کرتے ہیں۔ یوں ہی آئل چینج کروایا آپ نے، تو آپ کا جو آئل نکلا رکھ لیں، یا جو ہے وہ بریک شو آپ نے چینج کروایا بائک کا، اس کا جو ہے وہ رکھ لیا اور اس کی جگہ دوسرا لگا دیا، تو بھی اتنے ہی پیسے لیتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ آپ کی گاڑی میں ہے ہی نہیں وہ چیز، اور آپ لا کے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لگا دیں، تو بھی اس کے لگانے کی وہ اتنی ہی اجرت لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو سامان ہے وہ اجرت کے اندر وہ شمار نہیں کرتے، بلکہ وہ ویسے ہی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ عمومی طور پر لوگ چھوڑ بھی آتے ہیں کہ وہ فالتو سامان ہوتا ہے، کاٹ کباڑ کے طور پر جو ہے وہ سامنے والے کو کیا کام ہے، دکانداروں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چونکہ کاٹ کباڑ بہت زیادہ جمع ہو جائے تو اس کی کچھ نہ کچھ قیمت ہی ہوتی ہے، وہ بک جاتا ہے۔ ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ قابل استعمال بھی ہوتی ہیں، اور ان کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے، اگر وہ مالک بھی اس چیز کو واپسی کا مطالبہ کرے یا اس کو لے کر وہ بیچنے جائے تو وہ بکتی ہیں، ان چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے۔ جیسے بعض افراد ہیں کہ ان کی تھوڑی سی چیز جو ہے وہ ریپیئر ہو سکتی ہے، لیکن وہ ریپیئر نہیں کرانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی نئی لگوا دیں۔ تو اب یہ جو کیا چیز بچی ہے، اس کو زبردستی روک لینا، یا زبردستی روک لینا، یا دوسرا یہ کہ وہاں سے غائب بھی کر دینا، کہ جو ہے وہ اٹھا کر وہ اندر سامان کے ساتھ ہی رکھ کر آ گئے کہ جب اس کو دکھے گی نہیں تو وہ بھول جائے گا اور وہ چلا جائے گا۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے کام کیا ہے اجارے میں اس کی اجرت طے کر لی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی اضافی چیز کا مطالبہ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بخوشی جو ہے وہ دے دے، یا جو ہے وہ خود ہی پھینک کر وہ چلا جائے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ
اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ عرفاً ہمارے ہاں جو ہے وہ اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ چیز پھینک دی گئی ہے تو اب پھینکنے کے بعد تو اسے جو بھی اٹھا لے، وہ چاہے جو ہے وہ دکان والا اٹھا لے یا کوئی اور اٹھا لے. لیکن یہ جو زبردستی والی صورت ہے کہ اگر کبھی کوئی مطالبہ کرے تو اس کو جو ہے وہ باتیں سنانا، یا جو ہے وہ ناک منہ چڑھانا، یا جو ہے وہ اسے دینا ہی نہیں، یا یہ کہنا کہ جو ہے یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، صحیح، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. آپ کا معاملہ اجارے پر ہوا ہے، اس کی اجرت طے ہو گئی ہے، آپ اسی کے حقدار ہیں، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے، بلکہ جو محتاط ہو ہر طریقے سے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مال کیوں آئے جس کے اندر حرام کا شبہ بھی ہو. ٹھیک ہے. تو چاہیے تو یہ کہ جس کا جو سامان نکلا ہے اس کو آپ جمع کر کے اسے دے دیں کہ بھائی یہ سامان ہے. تو اکثر تو وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ بھائی رکھ لو یہ آپ خود ہی. صحیح. تو اس صورت میں کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کو واضح طور پر یہ پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو چیز آئی ہے اس شخص کی اپنی رضامندی سے آئی ہے اور یہ ٹھیک ہے، حلال چیز ہے آپ کے لیے. اچھا، پھر یوں ہی کہ بسا اوقات جو ہے وہ کسی کا کام کروانے کوئی دوسرا آتا ہے. ٹھیک ہے، ملازم جو ہے وہ آیا اپنے سیٹ کی گاڑی کا جو ہے وہ کام کروانے کے لیے آیا. تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ سیٹ ہو سکتا ہے جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کرے کہ یار اتنی مہنگی چیز جو ہے وہ نکلی ہے تو وہ کہاں گئی. تو ایسی صورت کے اندر بھی ان کو یہی چاہیے کہ اس کی وہ چیز اسے واپس کر دے. اگر ملازم یہ کہے تو یا تو یہ ہے کہ ملازم اس کی طرف سے، سیٹ کی طرف سے اجازت یافتہ ہو کہ اس طرح کے تصرفات کر سکتا ہے، ورنہ اسے یہی کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ اپنے سیٹ سے پوچھ کر ہی جو ہے وہ ہمیں دے دیں. خاص طور پہ وہ چیز جن کے اندر شک و شبہ ہو، معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں جو پھینکی گئی ہوتی ہیں تو ان میں تو اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ تو ایک جیسے بائک کی ہم نے ایک مثال لے لی، ورنہ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے بیٹری چینج ہوتی ہے، تو اب جو بیٹری چینج ہوتی ہے نئی خریدی تو پرانی بیٹری کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. اب کوئی نیا بندہ آیا جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پرانی بیٹری کی جو ویلیو ہے، اور وہ اس نے دی کہ جناب یہ خراب ہو گئی، آپ نے اس کی جگہ اسے نئی بیچ دی، اور خراب والی جو کہ مارکیٹ میں بکتی ہے آپ نے اسے یہ بتایا ہی نہیں، اور وہ بھی انجانے میں جو ہے وہ چلا گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو خراب ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی قیمت ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر اسے بتانا ہوگا کہ بھئی یہ اتنے کی ہم جو ہے واپس لیتے ہیں، اگر آپ ہمیں بیچنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بیچ سکتے ہیں. تو ان چیزوں میں اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ اپنے مال کے اندر بعض صورتوں میں تو واضح حرام بندہ شامل کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ حرام کیا ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جوا حرام ہے، بقیہ چیزوں کو حرام ہی نہیں سمجھا جاتا مال کے اعتبار سے. یعنی جو سود خور ہے تو اسے تو بڑا جو ہے وہ گناہگار سمجھا جاتا ہے، اور واقعی وہ بہت بڑا گناہگار ہے. اور جو رشوت خور ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو جو اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، لیکن خود ہم اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ حرام کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دہی کر کے، اور کسی نہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے جو ہے وہ حاصل کر کے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز کے اندر جو ہے وہ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اب اس میں ساری چیزیں آ گئی. صحیح. ایک تھا کہ رشوت کا علیحدہ حکم بیان کیا جاتا اور جو ہے وہ سود کا الگ ہوتا، وہ اپنی جگہ، لیکن جو یہ ایک آیت مبارکہ میں تمام چیزوں سے متعلق، چاہے وہ جو ہے وہ آپ ملازمت کے اندر ہیں، خرید و فروخت کے اندر ہیں، یا اور کوئی بھی عقد کر رہے ہیں، اس کے اندر اس آیت مبارکہ کا حکم ہے کہ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال ہرگز مت کھاؤ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ فرمایا کہ کامل مومن تو وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. تو ایسے وقت میں خود سوچ لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا میں یہ چیز چھوڑتا، یا سامنے والے اگر مجھ سے اس طریقے سے میری چیز لے لیتا تو میرے دل کے اوپر کیا گزرتی. بس اوقات لوگ شرم حضوری میں شرم کی بنیاد پر بھی مانگتے نہیں ہیں کہ یار مانگوں گا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے سنا دے، اتنے مجمع میں مجھے سنا دے گا کہ یار 2 روپے کی چیز کے لیے جو ہے وہ مجھ سے لڑتے ہو. بھائی 2 روپے کی چیز ہو یا 1 روپے کی چیز تو میری ہے، میں تو اپنی چیز ہی مانگ رہا ہوں، نہ یہ کہ تم سے جو ہے وہ تمہارا مال کا مطالبہ کر رہا ہوں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں آپ کی بد کلامی، بد زبانی کی وجہ سے وہ اپنا مال چھوڑ کے نہ جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے لیے وہ مال حلال نہیں ہوگا. اچھا حضور، یہ تو چلیں اپنی چیز ہے، یہ سیٹ بھی ایک انسان ہے، سیٹ سے بھی بڑی اچھی ہلیک سلیک ہوتی ہے. کسی وقفی ادارے کا ملازم کام کرنے جاتا ہے، یا گورنمنٹ کا ملازم کسی شے کا کام کروانے جاتا ہے، وہ بھی اس کو بھی مرضی ہے کہ چھوڑ دے. جو ہے وہ بہت اہم پہلو ہے کہ کسی وقفی ادارے کا، مسجد کا جو ہے وہ مؤذن صاحب جو ہے وہ کام کرتے ہیں یا خادم ہیں، ان کو بھیجا کہ بھئی یہ پنکھا جو ہے وہ ٹھیک کروا کر ریپیئر کروا کر آ جاؤ. تو اب اس میں جو ہے وہ جو چیزیں نکلی ہیں اور عرفاً ان کی ایک قیمت بنتی ہے باقاعدہ. ایک تو یہ کہ قیمت ہی نہیں ہے، جب قیمت نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ان کی قیمت بنتی ہے، اور اب جو ہے وہ چھوڑ دے
ٹھیک ہے کہ نہیں جناب یہ میں کیوں لوں، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ مال وقف کا جو بھی مال ہے، اور جو مال ہے، مال سے مراد اس کی مالیت ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھلے اس کا کاٹ کباڑ کے اعتبار سے ہی اس کی قیمت بنتی ہے، 2 روپے بنے یا 4 روپے بنے، اس اعتبار سے ہی وہ اس کو بیچے گا، جو بھی اس کا شرعی حکم ہوگا۔ بعض صورتوں میں بیچنے کی اجازت ہوگی، بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ مسجد کے اندر اس کا دوسرا استعمال ممکن ہوگا تو اسے وہاں استعمال کیا جائے گا، یوں ہی مدرسے کا۔ اسی طرح جو گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر تو اور زیادہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ تو اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے، عامت المسلمین کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے کہ جو چیزیں جس مالیت کی مارکیٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ بک سکتی ہیں اس اعتبار سے ہی بیچی جائیں اور ان کا پیسہ ادارے میں جمع کروایا جائے۔ یا اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ گئے تو اب اپنی جان پہچان کے اندر سستی بیچ دی کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، یعنی وقفی ادارے کا خاص طور پہ اس کے اندر وہ افراد جو ہے وہ غور کریں کہ جو پرچیزر ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے، چاہے وہ وقفی ادارے کے ہیں یا غیر وقفی ادارے کے، لیکن وقفی ادارے والے بہت زیادہ ان کو محتاط ہونا ضروری ہے کہ اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پرچیزنگ کی بنیاد کے اوپر ادارے کی بنیاد پہ پرچیزنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر تو جو ہے وہ سامنے والے دکاندار کو جو ہے وہ نفع دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ دوسری جگہ وہ کب اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ جب اپنا ذاتی مال خریدنے اسی دکان پر آتے ہیں، تو اب وہ انہیں نفع دیتا ہے اس طور پہ کہ جو چیز جو ہے مارکیٹ ریٹ میں ہے وہ اس سے بھی کم بیچتا ہے، صرف اس وجہ سے، یا اپنا لاس کسی جگہ برداشت کر لیتا ہے دکاندار اس بنیاد پر کہ آج اگر میں اسے اس کے ذاتی مال میں چھوٹ دوں گا تو کل کو جب یہ کمپنی کا مال مجھ سے لینے آئے گا تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھے گا اور زیادہ جو ہے مجھ سے ڈسکاؤنٹ نہیں کرائے گا، یہ جو ایک ڈسکاؤنٹ کا طریقہ کار ہے وہ نہیں کروائے گا، بس جو میں دوں گا اس میں یہ لے جائے گا اور کمپنی کو بل دکھا دے گا، تو ایسے طور پر مجھے نفع حاصل ہوگا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ دیانتداری کے خلاف ہے، کیونکہ جو پرچیزر ہے وہ وکیل ہے، تو وکیل جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر وکالت ہے اس کو کہ جس طریقے سے مارکیٹ کے اندر اس چیز کی قیمت کی خریداری ہے۔ اگر ایسے ریٹ کے اندر کوئی چیز خرید لیتا ہے یا ایسے ریٹ میں اس چیز کی مرمت کرواتا ہے جو کہ غبن فاحش میں آ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فرق ہے، ہر بندہ دیکھ کر بولے گا کہ بھائی یہ تو قیمت نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ خریداری وقف پر یا اس ادارے پر نافذ ہی نہیں ہوگی موکل پر، بلکہ اس کے اپنی جیب کے اوپر یہ بات آئے گی اور اس کو تاوان دینا ضروری ہوگا اور یہ گناہ گار بھی ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو وکیل بنائے تو وکیل کی ذمہ داری ہے کہ دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ جس طرح اپنا مال خریدتا ہے، اپنی چیز کی ریپیئرنگ کرواتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ادارے کی کروائے۔ اور جو ہے وہ خاص طور پہ وقفی ادارے کے اندر یہ پہلو بھی ہے کہ جو ہے وہ میں وقف کے لیے جو ہے فائدے مند جو ہے وہ چیز حاصل کروں، اور فائدے والی چیز، اور فائدے والی میں مطلب یہ کہ سستے داموں کے اندر اچھی چیز جو ہے وقف کو دلا دوں جس سے جو ہے وقف کو فائدہ ہو، اور عمومی طور پر محنت کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔ اور عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ جب بڑی تعداد کے اندر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور اگر بندہ جو ہے وہ بات چیت کرے کہ ہم مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے لے رہے ہیں تو اور زیادہ ڈسکاؤنٹ بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے الغرض یہ کہ جب وقفی ادارے کا یا گورنمنٹ کا، حکومت کا ملازم ہے تو اس کو اپنی جانب سے کوئی چیز اس طرح چھوڑنے کی جو ہے وہ دکاندار کے پاس یا ریپیئر کرنے والے کے پاس اجازت نہیں ہے۔ جو بھی قیمتی چیز ہے تو وہ اگر تو اس کو بیچنے کی شرعاً اجازت ہے تو اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے وہ بیچے گا۔ ٹھیک۔ اچھا حضور، بعض دفعہ ریپیئرنگ کروانے کے یا مرمت کروانے کے کسی بھی شے کی ٹھیک کروانے کے کاریگر جو ہے نا وہ عموماً کاریگر ہی ہوتا ہے، اس کی اسپیئر پارٹس وغیرہ اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں جی، اس صورت میں تو ہم دکان سے خرید کر دے دیتے ہیں اس کو، لیکن اگر اسپیئر پارٹس بھی اس کے اپنے ہوں تو اس میں پھر اب کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ ہم تو اس کو کہتے ٹھیک کر دو، نیا ڈال دو، اب اس سے اجرت بھی طے کر رہے ہیں، اس سے خریداری بھی کر رہے ہیں، کیا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں دیکھیں اول تو یہ ہے کہ اجرت پہلے طے کر لی جائے الگ سے کہ کیا کیا کام ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ثانیاً یہ کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اور اس کی جو ہے وہ کیا قیمت ہے یہ بھی طے کر لی جائے، یہ سب سے جو ہے وہ بہتر طریقہ کار ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً جو ہے وہ کام کر لیا جائے، یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے لگا دو یہ ساری چیزیں، اب بعد میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو یہ چیز اتنے کی، آپ کہتے نہیں میں نے پچھلے جو ہے وہ مہینے یہ چیز چینج کروائی ہے تو میں نے تو اتنے کی خریدی تھی، اتنے کی ہے نہیں، وہ کہتا ہے جناب آپ وہاں سے لے کر آ جائیں، آپ وہاں سے لا کر دے دیتے میں لگا دیتا۔ تو شریعت مطہرہ مسلمانوں میں جھگڑے کو تو پسند ہی نہیں کرتی، اسی لیے ہر ایسا عقد یا ہر ایسا معاہدہ، ہر ایسا وعدہ جو کہ جھگڑے کی طرف لے جائے اس چیز سے منع کر دیتی ہے۔ جہالت یعنی کسی بھی چیز کے اندر، مبی کے اندر، خرید و فروخت کے اندر چیز کے مجہول ہونا،
اجرت کا مجہول ہونا، قیمت کا مجہول ہونا، ان سب چیزوں کے ناجائز ہونے کی وجہ، اور ان کی وجہ سے وہ خرید و فروخت ناجائز ہو جاتی ہے، وہ اجرت کا معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں دو مسلمانوں کو بعد میں لڑانے کا باعث بنتی ہے، مفضی الی النزاع ہوتی ہیں، جھگڑے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ جب اجرت کا معاملہ کریں، عقد اجارہ کریں، کرایہ والا کوئی معاملہ کریں، ریپیئرنگ کا کوئی کام ہو، تو اولاً ہی اجرت طے کر لی جائے۔ صحیح۔ یوں ہی کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ ابتداءً ہی اس کی قیمت طے کر لیں، الا یہ کہ وہاں پر وہ چیز معروف ہو کہ بھئی یہ چیز اتنے کی ہی ملتی ہے، جیسے روٹی ہے، پتہ ہے کہ روٹی جو ہے وہ 10 روپے کی یا 8 روپے کی، جہاں جیسے وہاں کے ریٹ کے حساب سے ہے، تو اب وہاں جا کر یہ کہنا کہ جناب جو ہے وہ ایک روٹی جو ہے وہ کتنے کی پڑی اور یوں، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جب وہاں پر وہ ریٹ معلوم ہے تو وہاں پر بے تعاطی کے ذریعے سے خرید و فروخت ہو جاتی ہے۔ یوں یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ بائک ہے، اس کی ٹیوننگ کروانی ہے، اس کی پتہ ہے اتنی اجرت ہے اور تقریباً سب جگہوں پر یہ ہے، یا ایک ہی دکاندار سے کرواتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہر دفعہ اس سے اتنی ہی جو ہے وہ ہے اور اس کی دکان پہ لکھا ہوا ہے یا اس نے ویسے ہی معروف ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ طے کرنا گویا دلالتاً پہلے سے ہی طے ہے۔ اور جہاں ایسا نہ ہو، کسی نئی جگہ کام کروانے آپ جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کو واضح طور پر پہلے اجرت بھی طے کرنی ہوگی، اور اگر آپ کوئی سامان جو ہے وہ خریدتے ہیں تو اس سامان کی جو مبیع کی جو بھی قیمت وغیرہ بنتی ہے وہ ابتداءً ہی جو ہے وہ طے کر لی جائے۔ تو یوں کہہ دیا جائے کہ بھائی مزدوری سمیت اتنے کی چیز پڑے گی، ایسا بھی کرتے ہیں دکاندار، کاریگر جو ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر فلٹر ڈالنا ہے تو بھائی ڈالنے سمیت یا مزدوری سمیت 200 روپے کا، تو اب وہ مزدوری بھی ہے اس کے اندر اور اس کی اجرت بھی ہے، تو یہ الفاظ بھی ٹھیک ہے؟ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ رائج ہے کہ جو ہے وہ ان بعض چیزوں میں یوں کہا جاتا ہے کہ بھئی اس چیز کی جو ہے وہ قیمت بما لگوائی جو ہے وہ اتنے کی ہے، تو اس صورت میں جہاں پر جن چیزوں سے متعلق یہ رائج ہے اور اس کی وجہ سے جھگڑا بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں یہ جائز ہے، اس میں حرج کتنے کی ڈال کے دو گے؟ جی، تو اب وہ کتنے کی ڈال کے دو گے، اس میں جو ہے نا وہ اجرت بھی آ گئی اور ڈالنے کی اجرت بھی آ گئی، ریپیئرنگ کی قیمت بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، بیٹری کی آپ نے مثال دی تھی، اب بیٹری ہی لے لیجئے، بیٹری ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، پرانی خراب ہوگی، پرانا موبائل خراب ہو گیا، اب بیچنا ہے، اس کو ریپلیس کرنا کہتے ہیں جی، تو ریپلیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ موبائل بھی اور ساتھ 5,000 دیں گے تو یہ موبائل مل جائے گا، جی، تو کیا اس طرح بے کرنا درست ہے؟ بالکل جائز ہے اس صورت میں، کیونکہ وہ جو دوسرا مال ہے، اول ہے کہ جو خرید و فروخت ہے، بے ہے، وہ مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ کرنا ہے باہمی رضامندی سے، تو یہاں پر ایک طرف جو ہے وہ نیا موبائل ہے اور اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کچھ پیسے ہیں اور پلس جو ہے وہ پرانا موبائل ہے، تو اس طریقے سے بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ طاعات پر اجارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی نیکی کے کام جیسے نماز پڑھانا، اذان دینا، تلاوت قرآن کرنے پر اجارہ کرنا، ملازمت کرنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی کے تحت سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، سال کے بعد آتی ہے، بہت سارے لوگ حافظ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، لائنیں بھی لگی ہوتی ہیں بعد کہ ہمیں موقع دیا جائے، تو کیا اس کی اجرت جائز ہے؟ دیکھیے، تلاوت قرآن ایک الگ چیز ہے اور تعلیم قرآن ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیم قرآن کے اوپر تو اجارہ جائز ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ قرآن پاک سکھانا، پڑھانے کے لیے ان کو قرآن پاک سکھانا، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن تلاوت قرآن کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مثال کے طور پہ فاتحہ کے لیے بلاتے ہیں گھر پہ امام صاحب کو، تو اب اس میں یہ کہا کہ جو ہے وہ آپ فاتحہ پڑھ دیں، آپ کو اتنے پیسے دیں گے، بعض جگہوں پر معروف بھی ہوتا ہے، بعض جگہ صراحتاً کی صورت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی میت کے انتقال کے بعد عموماً جو ہے وہ قبر پر کسی نہ کسی کو متعین کیا جاتا ہے کہ بھئی 40 دن تک جو ہے وہ آپ نے آدھا گھنٹہ آ کے قبر پر لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، ہاں جو ہے وہ آپ نے یہ سپارہ پڑھنا ہے۔ تو اب یہ تلاوت قرآن پر اجارہ ہے، تو تلاوت قرآن پاک پر اجارہ ناجائز ہے کہ ایک تو اس کی حاجت نہیں ہے، اور دوسرا چونکہ یہ طاعت ہے، نیکی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے نیکی ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے، تو اس پر اجارہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب تراویح بھی، چونکہ تراویح کے اندر جو اجارہ ہے وہ جو ہے وہ اجارہ قرآن پاک سنانے پر ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس کی ایک جواز کی صورت علماء نے بیان کی ہے، کیونکہ جو ہے وہ تراویح جو ختم قرآن ہے، تراویح کی صورت کے اندر سنت مؤکدہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے مکمل طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس شخص سے تلاوت کرنے کے اوپر اجارہ نہ کیا جائے،
بلکہ حافظ صاحب کو یا جو سامع ہے اس کا بھی یہ معاملہ ہے، اس سے وقت کا اجارہ کر لیا جائے کہ ہم 1 گھنٹے کا مثلاً 8 سے 9 بجے تک کا آپ کو جو ہے وہ اجیر رکھتے ہیں کہ اس وقت میں آپ سے کوئی بھی جائز کام ہم آپ سے لے سکیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے اندر اس کو اجیر رکھ لے. اب اس وقت میں اسے کہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے کو نماز پڑھا دیں. تو ایسی صورت کے اندر یہ اجارہ کام پر نہیں ہوگا، تلاوت قرآن پاک پر نہیں ہوگا، بلکہ وقت پر ہوگا. تو یہ اجارہ جائز ہوگا اور اس کی اجرت بھی جائز ہوگی. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ اجرت متعین کر لی جائے، اجرت پہلے طے کر لی جائے کہ ہم آپ کو کتنا دیں گے. تو ایسی صورت میں ہی اجازت ہوگی. یہ کہ نہیں 27ویں پہ جو کچھ ہوگا کچھ نہ کچھ خدمت کر دیں گے آپ کی، یہ جائز نہیں ہے. کہ یہ وہی ہے کہ اجرت مجہول ہے، تو جب اجرت مجہول ہوگی تو یہ جھگڑے کا باعث بنے گی. تو اس کی وجہ سے یہ اجارہ ناجائز ہوگا، ابتداءً ہی طے کرنا ہوگا. نعت خوانی پر بھی اجرت جو ہے وہ ناجائز ہی ہے. اس کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو ہیلے کے طور پر بیان کیا گیا کہ وہاں پر وقت کا جو ہے وہ نعت خواں سے اجارہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. حضور نوکری کے متعلق جو ہے سوال، کئی لوگ نوکری سے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں نوکری کرنا جائز ہے یا حرام. جواب ملتا ہے کہ کرنا ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کی کرنے کی اجازت نہیں. پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمائی کا حکم کیا ہے. چلو نوکری تو ناجائز ہے، جو ہمیں تنخواہ ملے گی کیا وہ بھی حرام ہے؟ تو کیا وہ حرام کہلائے گی تنخواہ؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر چیز ناجائز ہے، اگر کمائی حلال ہے تو اسی صورت کے اندر اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اس کو کمائی تو جو ہے حلال ہی ہے نا، اپنی اولاد کو حرام تو نہیں کھلا رہے ہیں، حلال ہی کھلا رہے ہیں. اس اعتبار سے شاید لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں حرام کھلانا وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اور حرام کام خود کرنا وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. تو دونوں ہی نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمانی کرنے کے اندر تو جو ہے وہ ڈرنا، اور دوسری نافرمانی میں نہ صرف ڈرنا بلکہ جاننے کے باوجود دلیر ہو کر جو ہے وہ اس کام کو جاری رکھنا، یہ تو اس سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. تو اب بعض صورتوں کے اندر اجرت کا حلال یا حرام ہونا وہ فقہی قاعدے کی روح سے جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ اجرت حلال ہو جائے. لیکن جب ابتداءً وہ کام ہی جو ہے وہ ناجائز ہے تو ایسی صورت کے اندر ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بندہ نافرمانی جو ہے وہ کرتا رہے اور کہے کہ جناب جو اجرت جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے وہ میں جو ہے وہ استعمال کرتا رہتا ہوں کہ وہ حلال ہے. کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سخت بات ہے کہ گویا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہلے ابتداءً نافرمانی کر رہا ہے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ہی نہیں رہا. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب اگر میں جو ہے وہ اجرت یا اجارہ چھوڑ دوں گا یا یہ حرام نوکری چھوڑ دوں گا تو ایسی صورت کے اندر پھر جو ہے وہ آگے کیا ہوگا، خدشات ہوتے ہیں کہ آئندہ گھر کیسے چلے گا، بال بچوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے. تو اس بارے میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور جو ہے وہ قول ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا جو کہ جو ہے وہ گناہ کا ایک کام پر اس کا اجارہ تھا، گناہ کا کام کیا کرتا تھا. تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ کام چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ کیسے چھوڑ دوں، اگر میں چھوڑ دوں گا تو پھر جو ہے وہ میں کھاؤں گا پیوں گا کہاں سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا دیکھو لوگو، یہ کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ مجھے روزی دے گا اور فرما برداری کروں گا تو نہیں دے گا. یعنی کتنی پیاری بات فرمائی کہ جب آج اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور رب روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے، تو کیا فرما برداری پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا؟ ایک سمپل سا اصول ہے دنیا کا کہ ہم کسی کو راضی کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہمیں اور چیزیں دیتا ہے، ہم پر جو ہے وہ انعامات دیتا ہے یا ہم پر نوازشات کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہے، ایسا جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے، کریم ہے کہ بندہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے پھر بھی وہ مال و دولت اسے دیتا رہتا ہے. تو بندے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو بھی حرام کام اگر کر رہا ہے تو اس سے فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جو اللہ پر جو ہے وہ توکل کرے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. تو حقیقت میں بندہ اگر چند جو ہے وہ آنے والی جو پریشانیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، حرام کام سے بچ جائے تو وہی پریشانیاں اس کی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے آسائشیں لا سکتی ہیں. اچھا حضور، ناجائز نوکری کی
کمائی حلال تو ہر ناجائز نوکری کی کمائی حلال تو نہیں ہوگی نا؟ ہر ناجائز کی نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں نا؟ اکثر تو یہی صورتیں ہوتی ہیں کہ ناجائز چیزوں کی نوکریاں جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہی ہوتی ہے. صحیح. بعض صورتوں کے اندر فقہی ضابطے کے اعتبار سے بعض صورتوں کے اندر اس کمائی پر حلت کا حکم لگتا ہے، لیکن اس حلت کے حکم کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو کام ناجائز ہو رہا ہے اس کی اجازت ہو جائے یا وہ جائز ہو جائے، بلکہ وہ کام ناجائز ہی ہوتا ہے اور اس پر یہی حکومت ہے. اب حلت و حرمت کے احکام جو ہے وہ دیکھیں دوسرے اعتبار سے چینج ہوتے ہیں. جیسے میں مثال بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ لازم ہوگی اس کے اوپر یا نہیں، کیونکہ مال حرام پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. مال حرام تو ٹوٹلی جو ہے وہ صدقہ کرنا ضروری ہے نا، یہ جس سے اگر لیا ہے تو اسے واپس کرنا ضروری ہے، تو اس کا 2.5% دینے سے کہاں سے وہ پاک ہوگا؟ صحیح. کیونکہ زکوٰۃ تو مال کو پاک کرنے کے لیے، جب ٹوٹلی ناپاک ہے تو اس میں 2.5% دینے سے جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا بلکہ ٹوٹل ہی دینا ہوگا. تو اس اعتبار سے احکام ہوتے ہیں. یا حج پر جانے کے اعتبار سے کہ حج کے لیے حج فرض ہے، تو بھائی حج اتنے مال سے فرض ہے کہ جو مال حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہو، جو کہ آنے جانے کے اخراجات کو کافی ہو. اب اگر اس کے پاس ٹوٹل ہے ہی حرام کا مال، تو ایسی صورت میں تو اس پر وہ مال صدقہ کرنا ضروری ہے. جب صدقہ کرے گا تو اس کے بعد پیچھے کچھ بچے گا ہی نہیں جس سے اس کے اوپر حج فرض ہو. تو یہ جو بعض احکام ہیں جن کے ذریعے سے دیگر واجبات مالیہ بندے کے اوپر لازم آتے ہیں، ان اعتبار سے جو ہے اس کے اندر گفتگو کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے کہ اس صورت کے اندر یہ جو ہے وہ کمائی کا حلال کا حکم ہے تو یہاں پر زکوٰۃ واجب ہے، یہاں پر کمائی حرام ہے تو یہاں پر ٹوٹل صدقہ کرنے کا حکم ہے. باقی اس حرام کام سے بچنا وہ بہر صورت جو ہے وہ لازم ہے، چاہے جو ہے وہ اس کا نتیجہ حلال کمائی کی صورت میں ہو یا حرام کمائی کی صورت میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کالز بھی شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. یہ کال سنائیے. محمد عرفان قادری گلزارِ طیبہ سے. ہمارے ادارے میں کچھ لوگ فری ٹائم کے اندر بیٹھ کے یا آن لائن جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو کمپیوٹرز ہوتے ہیں آفس کے، انہیں کو یوز کرتے ہیں یا نیٹ یوز کرتے ہیں اس کا، اور اس کا علیحدہ سے وہ پیسے جو ہیں وہ وہاں سے آن لائن کمپنیوں کے ذریعے یا اس طرح سے جو ہے وہ کماتے ہیں. تو یہ کیا اس طرح ان کی جو آمدنی ہے اسی ٹائم کے اندر، اگر ویسے وہ آفس کا ٹائم کام نہیں کر رہے دوسرا اور اس ٹائم میں وہ دوسرا کام کرتے ہیں، تو یہ کیا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر امام کا امامت کراتے ہوئے پاؤں اگر اٹھ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس پر وہ یہ قول بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پاؤں زخمی ہونے کا خوف نہ ہو تو میں اس میں کیلے ٹھوک لوں. کیا امام کا جھک کے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. تو عرفان بھائی گلزارِ طیبہ سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آن لائن جو ہے وہ بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اب یہ ایک تو سورہ یہ بتا رہے کہ آفس میں بیٹھ کر آپ آفس ہی کا نیٹ استعمال کرنا، اسی کا کمپیوٹر استعمال کرنا اور آفس کا کام نہ کرنا، اور اس دوران جو ہے نا آن لائن جو ہے نا کچھ نہ کچھ کام کریں. جیسے مثال کے طور پہ بعض ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ آپ اتنے کلک کریں گے تو آپ کو اتنے ڈالر جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے. اس طرح کا کام یا کوئی واقعتاً صحیح کام کرنا، کہ اس کی اجازت ملے گی؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ حرام جو ہے وہ ہمارے ہاں تصور نہیں کیا جاتا ہے کہ حرام جو ہے وہ کتنے طریقوں سے جو ہے وہ آتا ہے، اور حرام کا ہمارے ہاں ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ بس سود، رشوت اور جوئے ہی حرام ہے، باقی چیزیں حلال ہیں. یہ بھی ایک وہی صورت ہے کہ یہ تو اس قدر کثرت سے پائی جاتی ہے اکثر ملازمین کے اندر کہ وہ اپنا وقت کما حقہ، جو وقت ہے جس کے اوپر انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے اپنی کمپنی سے، اپنے ادارے سے، اس کو وہ پورا دیں اور اس وقت میں اسی ادارے کا کام دیں. پورا وقت دینے سے مراد یہی ہے کہ اس وقت کے اندر ادارے کا کام کریں. اگر پورا وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تو وہاں پر ہیں لیکن کام کسی اور کا کر رہے ہیں، یا گپے مار رہے ہیں اور کام موجود ہے وہ کام ویسے ہی رکھا ہوا ہے لیکن گپوں کے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ فون پر لگے ہوئے ہیں، فون پر باتیں کر رہے ہیں، آپس میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، فیس بک کے اوپر جو ہے باتیں کر رہے ہیں. الغرض مختلف جو ہے وہ چیزیں اس وقت خاص طور پر، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ چلیں آپس میں جو ہے وہ بات ہے، تو اب تو جدید دور آ گیا ہے، تو اب تو آپ جو ہے وہ یہاں رہتے ہوئے بھی یہاں موجود نہیں ہوتے، کسی اور ہی جگہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو الغرض کام جس کے اوپر آپ سے کانٹریکٹ ہوا ہے، اولاً تو آپ نے جب کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، ایک عقد کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اوفوا بالعقود، عقود کو پورا کرو. تو اب وعدہ کرنے کے بعد، عقد معاہدہ کرنے کے بعد جان بوجھ کر بغیر اجازت کے یوں عقد کی خلاف ورزی کرنا، اس کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوگا. صحیح کہ اس نے آپس میں جو معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری اس کے اوپر لازم ہے. دوسرا یہ کہ اب جو وقت کٹا، جو وقت جو ہے وہ دوسری جگہ استعمال ہوا، اس کی کٹوتی بھی نہیں کرواتے. جب آپ نے اپنا وہ وقت بیچ دیا کسی کو،
کہ اس کام میں اس وقت کے اندر آپ اس کا کام کریں گے. اب جب اس کا کام نہیں کرتے تو مطلب جو آپ نے وقت بیچا ہے اس میں سے پھر مخصوص وقت آپ نے واپس لے لیا. اب جب واپس لے لیا اس میں آپ نے اپنے کوئی ذاتی کام کیا. اب ذاتی کام دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے مزید آگے کام کیا, جیسے انہوں نے مثال دی کہ اس کے اوپر وہ کچھ اپنی آن لائن جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں, یا یہ کہ ویسے ہی جو ہے وہ انہوں نے فون کے اوپر وقت ضائع کر دیا, ادھر ادھر گھوم پھر کے نیٹ کے اوپر براؤزنگ کر کے جو ہے وقت ضائع کر دیا. تو دونوں صورتوں کے اندر انہوں نے وہ وقت جو مالک کو دیا تھا واپس لے لیا, معاہدے کی خلاف ورزی کی, ان پر اس وقت کی کٹوتی کروانا لازم ہے. ٹھیک ہے. اب بعض ادارے تو وہ ہیں جن کے اندر کٹوتی کا نظام موجود ہے, بعض اداروں کے اندر کٹوتی کا نظام موجود نہیں ہے. وہاں پر جو ہے وہ شرما حضوری کے اندر نہ کٹوتی ہوتی ہے نہ وہاں نظام موجود ہے. جب ان کو پتہ ہے کہ وہاں نظام ہی موجود نہیں ہے تو ایسی جگہوں پر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے صحیح کہ آپ کوئی کام کریں. اولن بھی صورت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جب آپ نے کسی سے بھی کوئی کانٹریکٹ کیا ہے تو اس کی اجازت سے تو کر سکتے ہیں, بغیر اجازت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ علماء نے جو ہے وہ نوافل تک کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ وقت اجارہ کے اندر مالک کی اجازت کے بغیر نفل نہیں پڑھ سکتے. تو جب نفل جو کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت والا کام ہے اور اس قدر جو ہے وہ بڑی نیکی ہے, اس سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ جب آپ نے ایک بندے میں سے جو ہے وہ کسی کا حق لیا ہے, اس سے وقت لیا ہے, اس سے وقت طے کیا ہے, تو اس کو آپ نے اسی کو دینا ضروری ہے. تو اس سے بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کہاں اور میرے فالتو سارے کام کہاں. ٹھیک ہے. تو الغرض یہ کہ یوں اپنے وقت کو دوسری جگہ پر ضائع کرنا ناجائز و حرام ہے, گناہ ہے, اور اس کے بدلے میں جو رقم نہیں کٹواتے اور وہ آپ کی سیلری میں آتی ہے تو گویا آپ بھی اپنی سیلری کے ذریعے حرام کما رہے ہیں. صحیح. اور آپ بھی اپنی اولاد کو حرام ہی کھلا رہے ہیں. تو اس سے بچنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اب جو آگے کام کیا ہے نیٹ پر جو کام کیا ہے, تو عمومی طور پر جو ہمارے ہاں نیٹ کے جو مروجہ کام چل رہے ہیں, جیسے ایک مثال آپ نے کلک کرنے کی دی, یوں ہی جو ہے وہ اشتہارات ایڈورٹائزمنٹ کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پیجز بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا کام چلتا ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ ایک سسٹم ہے جو کہ جو ہے وہ پورا فیک سسٹم کی بنیاد کے اوپر بنا ہوا ہے, جس کے پیچھے ایک پورا جو ہے وہ ایک فیک جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ریٹنگ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ایک سسٹم جو ہے وہ رائج ہے. تو اولن تو وہ اس کام میں ان کی ناجائز اور دھوکہ دہی کے اندر مدد ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی کلک کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے اوپر باقاعدہ اجارہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اجارے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا کام ہو جس سے کوئی منفعت مقصودہ حاصل ہو, کوئی مقصود جو ہے وہ منفعت حاصل ہو, فائدہ حاصل ہو. اس کو کچھ ہو رہی ہوگی اس لیے تو پیسے دے رہے ہیں, لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ وہ منفعت مقصودہ یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہے, اس کو منفعت اس سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے کلک کرنے سے وہ منفعت نہیں حاصل ہو رہی. دوسری بات یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ رائج نہیں ہے. اجارے میں یہ ضروری ہے کہ اجارہ اولن ہی خلاف قیاس جو ہے وہ مشروع ہے, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو جو چیزیں معاشرے میں رائج ہوں گی منفعت مقصودہ کے حصول کے لیے, انہی کے اوپر اجارے کا جواز ہوگا, اور یہ اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا, ایڈورٹائزمنٹ کے اندر بے شمار ناجائز ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہیں, بے حیا جو ہے وہ تصویریں ہوتی ہیں, بےہودہ تصاویر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر بےہودہ تصاویر نہ بھی ہوں تو جو کاروبار جو آ رہے ہیں, تو وہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی کاروبار ہیں ان میں سے کتنے جو ہے وہ پاک صاف شریعت کے مطابق ہوں گے. اکثریت ایسی ہے کہیں پر جو ہے وہ جوا ہے, تو کہیں لاٹری ہے, تو کہیں پر کوئی بے فاسد ہے, کہیں کوئی مسئلہ ہے. تو اب ان سب چیزوں کے لیے جب آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو گویا آپ جو ہے وہ مددگار بن رہے ہیں گناہ کے اندر. اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. مسلمان کا کام تو یہ کہ بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کا مصداق بنے. تو یہاں الٹا جو ہے وہ سلسلہ رائج ہے کہ ہم جو ہے وہ فقط پیسہ کمانے کی دھن کے اندر جو ہے وہ حلال ہو حرام ہو کسی بھی طریقے سے اس کی طرف لگے ہوئے. اچھا, پھر بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جو کہ یہ کام کرنے کی دھن کے اندر اپنا سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ہی نہیں آئے, فقط جو ہے وہ سارا ایک نیٹ کا سسٹم تھا, دھوکہ دہی تھا, اور اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا, اور اگر اجارے میں کام کیا تو اپنے اجیر اپنے مستاجر کا جو ہے وہ وقت کو ضائع کیا, اور اپنے بچوں کو بغیر کٹوتی کے اگر رقم حاصل کی, سیلری حاصل کی, تو حرام کھلایا اور حرام خود کھایا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ نیٹ کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ کام کرنے سے پہلے اولن تو شرعی اعتبار سے اس کی رہنمائی حاصل کی جائے کہ فی نفس ہی وہ کام بھی جائز ہے یا ناجائز. اور سیکنڈ یہ کہ جو بھی آپ کا اجارے کا وقت ہے, جب آپ نے کسی کو اپنا وقت بیچ دیا تو ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے وہ
اس کے اندر اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. اور اجازت تو اگر کوئی ذاتی کسی شخص کا ملازم ہوگا تو وہاں تو اجازت کی صورت بن سکتی ہے. جہاں ذاتی ملازم ہی نہیں ہے تو وہاں پر نیچے والے جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ان کی اجازت کا کوئی معنی نہیں ہے. تو اس چیز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا. اچھا یوں ہی ایک صورت یوں بھی لے لیں کہ مثال کے طور پہ جو اداروں میں ہوتا ہے, حکومتی ادارے ہیں, دیگر ہیں, افسر آئے تو افسر کی وجہ سے انہیں لیٹ بیٹھنا پڑا, 5 بجے تک ان کی ٹائمنگ ہے, تو اب افسر بیٹھے ہوئے تو 6 بجے تک ان کو رکنا پڑ رہا ہے. اس 1 گھنٹے کے ان کو اوور ٹائم تو نہیں مل رہا, لیکن اب کیا کرتے ہیں, اوور ٹائم کی زبردستی کا ایک حصول کا طریقہ یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے اگر اس نے 1 گھنٹہ مجھ سے لیٹ لیا تو میں اگلے دن 2 گھنٹے لیٹ آ جاؤں گا. اب چونکہ صبح تو افسر نے آنا نہیں ہے 8 بجے کے وہ آگے چیک کرے, یا اسے معلوم ہو تو جب بھی ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر اول تو یہ ہے کہ آپ سے اوور ٹائم جو ہے یہ ایک اجارہ جو آپ کا وقت ملازمت ہے اس سے ہٹ کر ایک نئی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی رضامندی سے ہی ہو سکتی ہے, زبردستی نہیں لے سکتے. اس میں دونوں کے لیے جو ہے وہ مدنی پھول ہیں, شرعی احکام ہیں کہ سیٹھ بغیر ملازم کی اجازت کے اس سے اوور ٹائم نہیں لے سکتا. لے گا تو گناہگار ہوگا, اور جب لے گا تو اس کی باقاعدہ کوئی نہ کوئی قیمت مقرر کرے گا. الا یہ کہ ملازم خود ہی بخوشی جو ہے وہ رک جائے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر جو ہے وہ وقت کے ساتھ اس سے زبردستی کوئی, یعنی زبردستی مرادی کہ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کرتا ہے, تو اس کا جو بھی اجرت بنتی ہے کہ بھئی پر گھنٹہ آپ کو یہ دیا جائے گا, وہ طے ہونا ضروری ہے اور وہ دینا بھی ضروری ہے. اور اگر کوئی سیٹ ظلم و زیادتی کرتا ہے اور اپنے ملازم کو زیادہ وقت پہ روکتا ہے لیکن کچھ دیتا نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے وہ تو گناہگار ہو رہا ہے. اب ملازم کے لیے اس وقت میں اگلے دن یا اس سے اگلے ہفتے وقت میں سے کچھ حصے کی کٹوتی کر لینا خود ہی کہ جناب ادھر دیا تو ادھر ایڈجسٹ کر لیتا ہوں, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اس پر یہ لازمی ہوگا کہ اگر وہ زیادتی کر رہے تو یہ زیادتی نہ کرے بلکہ یہ پورا وقت دے. اب اگر یہ کہیں کہ جناب ہم پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو پھر دوسرا اس کو یہ کہا جائے گا کہ پھر آپ جاب چھوڑ دیں. ایسی جگہ پر جہاں پر آپ پر زبردستی ہو رہی ہے تو آپ جاب چھوڑ دیں, لیکن اس کی زیادتی کے بدلے میں آپ زیادتی نہیں کر سکتے, اس کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں. نماز سے متعلق سوال تھا کہ امام کے یا کوئی بھی نماز پڑھنے والا ہے اس کا اگر پاؤں اٹھ جائے سجدے کے اندر تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا نماز کے دوران. آپ جو ہے وہ ہٹے اپنی جگہ سے اور آپ نے جو ہے وہ آگے کر دیا صحابی رسول کو. یوں ہی نماز کے اندر باقاعدہ خلیفہ بنانے کا پورا ایک بیان موجود ہے, جس کے اندر جب امام کا وضو ٹوٹ جائے تو شرائط بنا کی رعایت کرتے ہوئے وہ اپنے پیچھے کسی شخص کو صالح امامت تو آگے بڑھا دے. اب بتائیں یہ امام آگے بڑھ رہا ہے پیچھے آ رہا ہے, یہ جو ہے وہ پاؤں لگے کیسے جو ہوگا, یا انگوٹھا ہلے بغیر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو الغرض یہ کہ یہ ایک جو ہے وہ لایانی سی بات ہے اور اس کی شریعت میں کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے, نہ ہی ایسی کوئی روایت حضرت علی مولا کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے منقول ہے. پاؤں کو بلا وجہ یا جسم کے کسی بھی حصے کو بلا وجہ نماز کے اندر حرکت دینا وہ تو ویسے ہی منع ہے کہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے اور بارگاہ الہی کے خلاف ہے. لیکن ضرورتاً پاؤں کا جو ہے وہ ہل جانا یا انگوٹھے کا ہل جانا تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, نماز بھی ہو جائے گی, کیونکہ نماز میں خود اس بات کا جو ہے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ پہلی صف کے اندر جگہ خالی ہے تو نمازی جو ہے وہ 2 قدم چل کے آگے بڑھ جائے پچھلی صف والا اور نمازی کی اس صف کو بھر دے. تو اس کے لیے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نہیں انگوٹھا جو ہے وہ سیدھے پاؤں کا جو ہے وہ ہلائے نہیں, یا ہلائے تو یوں کہ وہ زمین سے نہ اٹھنے پائے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ویسے لوگوں کے اندر مشہور ہے, شرعاً اس مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں. جزاک اللہ. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اجارے سے متعلق احکام سیکھنے ہو تو بہار شریعت میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بالخصوص ملازمین سے متعلق مدنی پھولوں پر مشتمل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ موجود ہے مکتبۃ المدینہ سے. اس رسالے کو بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو نوکری کرتے ہیں یا جنہوں نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں دونوں ہی اس رسالے کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, اس کو سمجھنے, سیکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.